اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اللہ کے مقدس رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں ایک ایسا شخص نہ دکھاؤں جو جنتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا ایسا شخص جو جنتی ہے، تیار ہو جاؤ، ابھی تمہارے درمیان میں ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ صحابہ خوش ہونے لگے، یار سرکار کی زبان سے جس کے لیے نکل جائے جنتی، اب صرف جنتی ہونے کی ضمانت نہیں بلکہ گناہوں سے پاک ہونے کی ضمانت بھی دے دی گئی ہے۔ جس کو سرکار نے جنتی کہہ دیا، صحابہ منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، حضور فرماتے ہیں ابھی آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص داخل ہوا، سادہ سا لباس، سیدھا سادہ، عرب کے گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا، ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوئے تھے، آیا اور آ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ صحابہ نے دیکھا، اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے، کتنا بہترین انسان ہے، کتنا بڑھیا انسان ہے، بڑا عابد و زاہد ہوگا، بڑا متقی ہوگا، بڑے اچھے کام کیے ہوں گے کہ آج حضور نے فرمایا ہے کہ فلاں شخص جنتی ہے، اس کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ محفل ختم ہوئی، برخاست ہوئی، سب اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن پھر محفل قائم ہوئی، سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جل افروز میں صحابہ بیٹھے ہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے لوگوں، اے میرے صحابوں، اے مجھ پر جان و مال قربان کرنے والوں، کیا تمہیں ایسا شخص نہ دکھاؤں جو جنتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہا انتظار کرو، وہ شخص آنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو پھر وہی شخص آ رہا تھا۔ بڑا تعجب ہوا کہ 2 دن اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، تیسرے دن بھی سرکار نے یہی ارشاد فرمایا اور پھر وہی شخص آیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جستجو ہوئی کہ آخر سرکار جنت کی بشارت دے رہے ہیں لگاتار 3 دن سے، دیکھنا چاہیے کہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے اس کی، کون سے ایسے کام ہے جو یہ کرتا ہے، ہمیں بھی وہ کام کرنے چاہیے۔ جب وہ شخص تیسرے روز اٹھ کر چلا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے چلے۔ عرب کے دیہات کا، گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جیسے ہی مدینے سے باہر نکلا، حضرت عمرو بن عاص اس کے پیچھے آئے، سلام و دعا ہوئی، اس کے بعد کہا کہ بھائی میں تمہارے وہاں 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دے تو 3 روز آپ کے وہاں قیام کر لوں۔ تم نے کہا ٹھیک ہے تشریف لے آئیں۔ وہ آرابی اپنے وہاں لے کر گیا حضرت عمرو بن عاص کو، گھر پر ٹھہرے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں سارا دن گزر گیا سوائے فرائض و واجبات کے، اس کو میں نے کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف فجر ظہر عصر پڑھ رہا ہے اور اپنے کام میں مصروف ہے۔ میں نے سوچا شاید 2 شب تنہائی میں رب سے ہم کلامی کرتا ہو، شاید رات کی تاریکی میں رب کی عبادت کرتا ہو، گریہ وزاری کرتا ہو، تسبیح و تحلیل کرتا ہو، اپنے رب کو مناتا ہو، راضی کرتا ہو، شاید رات کی تنہائی میں کوئی ایسی عبادت کرتا ہو۔ میں منتظر رہا رات ہونے کا۔ جب رات ہوئی میں دیکھنے لگا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، چادر اٹھائی اور بستر پر سو گیا۔ میں نے کہا یار اس سے زیادہ عبادتیں تو ہم کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ اس سے زیادہ تو ہم عبادتیں کرتے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، فرائض و واجبات تو ہیں ہی، ایسی کوئی کام اس کا نظر نہیں آیا۔ خیر دوسرے دن دیکھا ویسے ہی گزر، دوسری رات آئی، تیسرے دن، جب 3 دن 3 راتیں ہو گئے تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا اے نوجوان ذرا مجھے یہ تو بتا تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بشارت تجھے دی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو فلاں شخص کو دیکھ لے۔ وہ شخص کہنے لگا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، میں ایسا کیا کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لیتا ہوں، سو جاتا ہوں، صبح میں اٹھتا ہوں، کام پہ چلا جاتا ہوں، روزی کما کے لاتا ہوں، بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، خود کھاتا ہوں، پڑھ کے سو جاتا ہوں، اس سے زیادہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ کہا آخر ایسا کچھ تو کرا ہوگا جو سید عالم نے تجھے جنت میں ہونے کی بشارت دی۔ کہا مجھے نہیں پتا میں کیا کرتا ہوں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے میں حسد اور بغض کو نہیں پاتا ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو دیکھ کر، صاحب ثروت کو دیکھ کر کبھی جلن محسوس نہیں کی، اور کسی کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے۔ میرے ہر بھائی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے میرا دل صاف ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہنے لگے مسلمان، اے نوجوان یہی تیری وہ خوبی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو وہی شخص کو دیکھ لے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، کامیابی اگر پانی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ دل صاف، دل صاف ہونا چاہیے حسد سے، بغض سے، اناد سے، ہے نا، جلن سے، دوسرے کے مال کو دیکھ کر کڑنے سے، ہے نا، دوسرے کے بچوں کو کامیابی دیکھ کر جلنے سے، اس سے دل پاک ہو. دعا کرے اللہ نے اس کو دولت دی ہے، اللہ اس کی دولت میں اضافہ کرے اور اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. تو یہ ہے دل کی صفائی کا طریقہ. اچھا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و ریاضت کی جائے. اللہ کی عبادت و ریاضت کی جائے، نماز پڑھی جائے، اس سے دل صاف ہوتا ہے. توبہ استغفار کی جائے، اس سے دل صاف ہوتا ہے. تسبیح پڑھی جائے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، یہ عبادت و ریاضت کرنے سے دل صاف ہوتا ہے. مگر